بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا بھارت کے لیے دنیا کے سفارتی اور تجارتی دروازے بند ہو رہے؟ کیا مودی نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو قربان کر دیا ہے؟ آپریشن سندور سے پہلے کے بھارت میں اور آج کے بھارت میں کیا فرق ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان اپنے سفارتی ٹارگٹس کو اچیو کر پائے گا؟ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی میں چین کا کتنا ہاتھ ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آج کل بھارت کا ایک بڑا مشکل وقت چل رہا ہے۔ ہر طرف سے بھارت کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بھارت جو 1.5 ارب کی آبادی رکھتا ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو دنیا کی سپر پاورز کے اندر اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجک ایلائی کے طور پر، ایک پارٹنر کے طور پر پینٹ کر رہا تھا، اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، بھارت اکنامک آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ ہر فورم کے اوپر بھارت کو نو لفٹ کا بورڈ دکھائی دے رہا ہے پریکٹیکلی۔ خبر کچھ یوں ہے کہ G7 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا میں، اور اس اجلاس میں یہ 6 سال میں پہلی مرتبہ ہے کہ بھارت کو اور بھارت کے پرائم منسٹر کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، اور یہ ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو خود G20 ممالک کی میزبانی کر چکا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے بھارت ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر آ رہا تھا۔ بھارت یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کے لیے جا رہا ہے، اور اب بھارت کی ترقی کو روکنا، بھارت کی طاقت کو روکنا وہ امپاسبل دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن آج دنیا کی اس ابھرتی ہوئی تیسری معیشت کے لیے دنیا کے اکنامک فورمز کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور اس کی مثال یہ G7 ممالک کا اجلاس ہے۔ اب پولیٹیکل امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے انڈیا کی طرف سے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے تو کینیڈا کے ساتھ اچھے تعلقات ہی نہیں تھے، کینیڈینز جو ہیں وہ خالصتان کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ کینیڈا وہ ملک ہے، یہ بات بھی ریالٹی کے اوپر ہے، کہ جو پاکستان کے بعد وہ واحد ملک ہے جس نے مودی سرکار کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسپوز کیا تھا، اور ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل تھا اس قتل کا الزام بھی براہ راست مودی سرکار کے اوپر جسٹن ٹروڈو نے لگایا تھا۔ لیکن اب ایک نئے پرائم منسٹر وہاں پر کینیڈا کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو نیا پرائم منسٹر ہے یہ بھی مودی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ یہ جو نیا کینیڈا ہے یہ بھی مودی کے ساتھ اب تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ ایک بڑی حیران کن سچویشن ہے۔ اب مودی صاحب اس کو خالصتان کی کیمپین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزامات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، یہ بات اب ریالٹی ہے کہ دنیا کے جو بڑے ڈپلومیٹک فورمز ہیں وہاں پر نو لفٹ کا بورڈ اب انڈیا کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ بات صرف G7 ممالک تک نہیں ہے، اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں امریکہ ہے، اس میں انگلینڈ ہے، اس میں جرمنی ہے، اس میں فرانس ہے، اٹلی ہے، اور چین جیسے ملک ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب وہ ممالک بھی بھارت سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اور آپریشن سندور کے بعد ہم نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی ہے کہ بھارت کا اب وہ روب ختم ہو گیا ہے، بھارت کا دبدبہ باقاعدہ طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ صرف میٹر یہیں تک نہیں ہے۔ آپریشن سندور کے حوالے سے اگر ہم سفارتکاری کی بات کریں تو اس وقت انڈیا کے 7 مختلف مشن دنیا کے 30 سے زائد ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو ششی تھرور تھے انہوں نے تو اوپنلی پبلکلی آ کر یہ کہہ دیا کہ ہمیں کولمبیا کے اوپر بہت افسوس ہے،
اور اس وجہ سے ہے کہ دنیا پاکستان کی مذمت نہیں کر رہی، دنیا الٹا پاکستان کے ساتھ تعزیت کر رہی ہے، افسوس کر رہی ہے انڈیا کے حملے کے حوالے سے، اور الٹا انڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، چینج اوور ہے۔ اب میں کچھ اکنامک پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں کہ بھارت کے لیے دروازے کیسے بند ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے ایلون مسک کے حوالے سے، ان کی کمپنی ٹیسلا اور گاڑیاں بنانے کی کمپنی ہے، اس نے انکار کر دیا ہے اپنی فیکٹریز انڈیا میں لگانے کے حوالے سے، اور یہ انکار انہوں نے ٹرمپ کے پریشر پر کیا ہے، ٹرمپ کی ڈکٹیشن پہ کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ٹرمپ نے وارن کیا ہے کہ انہوں نے اگر کاروبار کرنا ہے تو وہ پھر اپنی فیکٹریاں امریکہ کے اندر لگائیں گے، انڈیا کے اندر نہیں لگائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرمپ نے ایپل کے سی ای او کو بھی تنبیہ کی تھی، دھمکیاں لگائی تھی، اور ان سے بھی کہا تھا کہ یہ جو آئی فون ہے آپ انڈیا میں فیکٹریز نہیں لگائیں گے، آپ امریکہ کے اندر لگائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر منصفانہ پالیسی ہے کہ آپ انڈیا جیسے ملکوں میں بیٹھ کر پروڈکٹس بنائیں اور امریکہ کے اندر جا کر سیل کریں، تو یہ ایک انجسٹیفائیڈ ہے۔ آپ امریکہ میں بنائیں اور امریکنز کو سیل کریں تاکہ جابز کریٹ ہوں، چاہے سستا مٹیریل لوگوں کو ملے۔ تو ایک نیریٹو تھا، ایک پرسپیکٹو تھا، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی، اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، جس کو وہ چین کے مقابلے میں سپورٹ کر رہے تھے، ایک آپریشن سندور کی چپیڑ نے ٹرمپ صاحب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا انہیں اب بھارت کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے، کیا یہ بھارت اب چین کا مقابلہ کرنے کی طاقت، صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ اب یہ بہت سارے سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں چین کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اور بھارت کی اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے۔ تو ایک طرف تو بھارت کو اکنامک فرنٹ کے اوپر لاس ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز، کیونکہ بھارت کا ڈریم ہے کہ اس نے دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت بننا ہے، تو وہ معاشی طاقت کیسے بنے گا اگر بھارت کو امریکنز کی سپورٹ نہیں ہوگی، اگر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز وہ انڈیا کے اندر انویسٹ نہیں کریں گی، تو پھر مودی کا خواب، انڈیا کا خواب کیسے پورا ہوگا کہ وہ دنیا کی تیسری معاشی طاقت بنے۔ مودی کا ایک اور بڑا خواب ہے، وہ ہے اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت حاصل کرنا۔ اب ایسے لمحے میں کہ جب پوری دنیا مودی کو نو لفٹ کا بورڈ دکھا رہی ہے، کوئی ڈپلومیٹکلی مودی صاحب کے کیس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ مودی کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ اب اس کو تھوڑا سا آپ پہلگام سے پہلے کے واقعات کی طرف دیکھیے۔ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر اگر پاکستان اور بھارت کا کمپیریزن کیا جاتا تھا تو بھارت ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا تھا، ہمیشہ دنیا بھارت کے سچ کو تسلیم کرتی تھی، ہمیشہ دنیا بھارت کو مظلوم سمجھتی تھی، اور ہمیشہ پاکستان کے اوپر ایک سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا ٹیگ وہ مودی سرکار نے لگایا ہوا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے ہسٹری کے اندر کہ کوئی ٹیررزم کا کارڈ نہیں بک رہا، کوئی ایکسٹریمزم کا کارڈ نہیں بک رہا، اور الٹا جو بھارتی جہریت ہے وہ ایکسپوز ہو گئی، بھارت کا روب ختم ہو گیا، بھارت کا دبدبہ ختم ہو گیا، بھارت کی اجارت داری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اجارت داری تو مودی سرکار نے، اب یہ کیسے ختم ہوئی، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو لیڈرز ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب سیاست قربان کر دی ریاست کی خاطر، ریاست کی خاطر اپنی سیاست کو قربان کر دیا۔ یہ فارمولا پاکستان میں بھی الٹا چلتا ہے اور یہ اب انڈیا میں بھی الٹا چل رہا ہے۔ پاکستان میں بھی سیاست کی خاطر ریاست کو قربان کیا گیا، اور اب انڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کی خاطر ریاست کی قربانی دی جا رہی ہے۔ یعنی جتنا ڈیمیج مودی کی ایک جنگی فلسفی نے، ایک آپریشن سندور نے بھارت کو ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک آئسولیشن کی صورت میں دیا ہے،
یہ لاس ایک ارریپیریبل قسم کا لاس ہے. وہ محنت جو پچھلے 25-30 سال سے بھارت نے کی تھی، اس کی ایک اور کلاسک اگزامپل دیتا ہوں. آرٹیکل 370 مودی صاحب نے بڑی بدماشی کے ساتھ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا. پاکستان اقوام متحدہ میں جاتا رہا، فورمز پہ جاتا رہا، احتجاج کرتا رہا، ابھینندن کا ایپیسوڈ، بہت کچھ پاکستان نے کیا، لیکن کسی نے پاکستان کی بات نہیں سنی. دنیا کہتی تھی کہ جناب انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا ایک منڈی ہے، اور ہمیشہ پاکستان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. مگر آج آپ دنیا کی سپر پاورز کو مخاطب ہوتے ہوئے دیکھیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کسی بھی درجے میں پاکستان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ہیجمنی قائم کی گئی تھی کہ بھارت ناقابل تسخیر ہے، بھارت ایک بہت بڑی دفاعی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، وہ پورا امیج اس کا ڈسٹروائے ہو گیا اور وہ تباہ ہو گیا. اور اب پاکستان کو ساری سپورٹ مل رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی. لیکن اب یہ جو برابری ہے، کیا پاکستان اس سے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے؟ کچھ لوگ، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ انڈیا کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنے ہومیوپیتھک مشن بنائے ہیں، دنیا میں بھیجے ہیں، اور اب بلاول صاحب بیٹھ کر امریکہ کے اندر اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل کے ممبرز ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے ڈپلومیٹس کو بریفنگ دے رہے ہیں، اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں، پانی پر، پہلگام پر، کشمیر پر، سندور پر، بنیان مرصوص پر. لیکن یہاں مذاق اڑ رہا ہے. مذاق یہ اڑ رہا ہے کہ جناب بلو رانی کو آپ نے، سوری ٹو سے، یہ اپوزیشن والے لفظ بلاول صاحب کے لیے بلو رانی کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو بلو رانی ہے یہ پاکستان کا ایک بڑا غیر سنجیدہ فیصلہ ہے. آلدو کہ وہ آکسفورڈ گریجویٹ ہیں، انگلش بڑی اچھی بول لیتے ہیں، ان کے ساتھ شیری رحمان ہیں، ہینا ربانی کھر ہیں، جلیل عباس جیلانی جیسے لوگ موجود ہیں، تہمینہ جنجوعہ جیسے لوگ موجود ہیں، تو سینئر ڈپلومیٹس کی ایک ٹیم ہے. لیکن لوگ یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ کم سے کم جو نیشنل یونٹی کا میسج تھا وہ ضرور ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ آپ تحریک انصاف کی قیادت کو ساتھ لے کے جاتے، اور کچھ نہ صحیح تو نیوٹرل لوگ لے جاتے، مشاہد حسین سید جیسے لوگوں کو آپ لے جاتے تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی. اور جو ایک لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. چیف آف جوائنٹ سٹاف کا ایک انٹرویو بی بی سی کو انہوں نے دیا ہے، برطانوی نشریاتی ادارے کو. اس میں انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا یہ جو 4 دن تک پاکستان کی 96 گھنٹوں پر مشتمل جنگ ہوئی ہے، یہ پاکستان نے اپنے بلبوتے پر لڑی ہے، اپنی طاقت پر لڑی ہے. اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا چین نے کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے کوئی پاکستان کی کوئی مدد کی ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہوئی ہے؟ تو اس کو انہوں نے ڈینائی کیا. میرا خیال ہے اسٹریٹجیکلی تو شاید ان کو ڈینائی کرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جی ہاں جناب چین ہمارے ساتھ اس جنگ میں تھا تو امریکہ بھی کھل کر سامنے آتا، اور انڈیا بھی یہ کہتا کہ ہمیں شکست پاکستان نے نہیں دی، ہمیں، ہمارا مقابلہ صرف پاکستان سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ پاکستان اور چین دونوں کی طاقت کے ساتھ تھا. تو 2 ملک مل کر پاکستان اور چین وہ انڈیا کے خلاف کام کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے رزلٹ سامنے آیا ہے. لیکن یہ بات پریکٹیکلی درست ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے چینی ٹیکنالوجی کے ذریعے مغربی ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے. اس فتح میں چین کا ایک بہت بڑا ہاتھ صرف طیاروں کی حد تک نہیں ہے، سیٹلائٹ کی حد تک بھی بہت ساری ایسی ٹیکنیکل ڈیبیٹس ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو ڈیفنس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں اور سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں. لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو دانشور طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چین پہلے فائر سے لے کے آخری فائر تک آن بورڈ تھا، پہلے رافیل گرنے سے لے کر آخری رافیل کو ٹارگٹ کرنے تک چین کا ایک بڑا ایک سٹرونگ ہاتھ تھا. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہت سارے کریڈٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کریڈٹ ہوتا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن شاید پبلکلی آپ اس پوزیشن کو کبھی ایڈمٹ نہ کریں، بٹ سٹل یہ بات طے ہے کہ پاکستان اپنے بلبوتے کے اوپر اگر اس جنگ کو لڑتا تو شاید وہ اس طرح کے رزلٹ نہ گین کرتا ہے جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو، امریکہ کو، یورپ کو اور پوری دنیا کو حیران و پریشان کیا ہے. لیکن سٹل آئی تھنک کہ مودی صاحب نے صرف لوکل پالیٹکس کی خاطر، اینٹی پاکستان منجن بیچنے کی خاطر، اپنے ووٹ بینک کی خاطر
انہوں نے وہ کارڈ کھیل دیا جس نے پورے بھارت کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس کا جو ڈپلومیٹک امیج تھا وہ تباہ کر دیا. یعنی لوکل پالیٹکس کو جیتنے کی خاطر انہوں نے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جہاں پر بھارت کھڑا تھا اس بھارت کو انہوں نے ارریپیریبل قسم کا لاس پہنچایا. تو آئی تھنک کہ بھارت کو اٹھانے والوں میں بھی مودی کا ایک شمار تھا کہ انہوں نے اس کو ایک سینٹر سٹیج بنانے میں کنٹریبیوٹ کیا, لیکن بھارت کو اس مقام تک پہنچانے والے بھی مودی ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مودی کیسے کم بیک کرتے ہیں, کیسے وہ دنیا کو انگیج کرتے ہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ G7 ممالک کا اجلاس تو ایک ٹریلر ہے, آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ اور بہت سارے ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر اور بہت ساری ایسی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ایپل کی طرح, ٹیسلا کی طرح, وہ بھی بھارت کا رخ کرنے سے انکار کریں گی, معذرت کریں گی, چاہے وہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی وجہ سے ہو یا وہ پاک بھارت جنگ کے آفٹر شاکس ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ اب ہوگا کہ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.